آج کا کلام جو ہے وہ بھی صلیب کا پیغام ہے. پہلا کرنتھیوں پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت تک ہے. ابھی ہم پہلی آیت اس کی جو ہے تلاوت کریں گے. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. آمین. آمین. اناجیل اربع میں یعنی چاروں اناجیل میں 20 to 40% جو کلام ہے وہ صلیب کے حوالے سے ہے، خدا یسوع مسیح کی مصلوبیت کے حوالے سے ہے. اور نئے عہد نامے میں اگر ہم دیکھیں تو 35 ٹائمز صلیب کا ذکر ملتا ہے، اور پرانے عہد نامے میں اگر دیکھیں تو یہاں پر 12 مرتبہ اس لفظ کا، صلیب کے لفظ کا استعمال نہیں ہوا. وہاں پر دار، بلی یا سولی کا لفظ استعمال ہوا. اور باقاعدہ طور پر اگر ہم دیکھیں تو آستر کی کتاب میں جہاں مردگی کو سولی پر لٹکانے کا وہ ارادہ تھا، پلان تھا، وہاں پر سولی کا ذکر ملتا ہے. تاریخ میں اگر دیکھیں آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہم خدا یسوع مسیح سے پہلے کی جو تاریخ ہے صلیب کے حوالے سے ہم اس کے متعلق جانیں گے. مسیح یسوع کے دور میں صلیب کی کیا پوزیشن تھی اور مسیح یسوع کے بعد صلیب کی حیثیت کیا ہو گئی. ہم ان باتوں پر غور کریں گے. صلیب پر جو موت دی جاتی تھی، اذیت ناک موت ہوتی تھی، یہ تحقیر اور تکفیر کا باعث تھی، یہ ذلت کی موت تھی، یہ لعنتی موت تھی. اور اگر ہم دیکھیں تو دارا بادشاہ کے دور میں اس نے 3000 بابلی لوگوں کو مصلوب کیا. پھر سکندر اعظم کا دور آیا، اس نے 2000 لوگوں کو صلیب دی. اس کے بعد سکندر جینیس آیا، اس نے 800 فریسیوں کو صلیب دی. اور جب اس نے ان لوگوں کو صلیب دی تو ان کے سامنے ہی ان کے بیوی بچوں کو ذبح کر دیا. اور یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا تکلیف دہ امر ہوگا کہ جو فریسی تھے 800 وہ صلیب پر مصلوب کیے گئے اور ان کے سامنے ان کے بیوی بچوں کو ذبح کر دیا گیا. 63 کاف میم میں روم برسر اقتدار آتا ہے. روم جب آیا تو روم نے 30,000 لوگوں سے زائد لوگوں کو مصلوب کیا. اس کے بعد فیلکس نام کا یہ یہودا کا جو ہے یہ حکمران منتظم اعلیٰ تھا، اس نے بھی بہت سارے لوگوں کو صلیب دی. اس کے بعد ٹائٹس آیا. ٹائٹس کے دور میں اتنے لوگوں کو صلیب دی گئی کہ صلیبیں کم پڑ گئی. میرے عزیزو، یہ لکڑی کا نشان جسے صلیب کہتے ہیں ہم، کلام مقدس میں اس کے متعلق لکھا ہے کہ جو لکڑی پر ہوا وہ لعنتی ہوا. یہ آیت جو ہے ہمارا دل نہیں کرتا اس کو پڑھنے کے لیے کیونکہ خدا یسوع مسیح کے حوالے سے ہے، لیکن جو باتیں کلام اقدس میں لکھی ہوئی ہیں وہ اتم ہیں، وہ سچی ہیں، اور وہ ایک ایک آیت ہمارے لیے قابل احترام اور ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے. غلطیوں 8 باب اس کی 13ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، مسیح ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا. کیونکہ لکھا ہے جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. میرے عزیزو، اگر ہم ایک دفعہ پھر باغ عدن کا منظر دیکھیں تو آدم اور حوا کو نافرمانی کی وجہ سے باغ عدن سے نکال دیا جاتا ہے. خدا ان کی اس نافرمانی کے وجہ سے سخت ملول ہوتا ہے. اور خدا، ہم جانتے ہیں کہ خدا پاک ہے، خدا گناہ کو نہیں دیکھ سکتا، اور اس طریقے سے وہاں پر انسان کی اور خدا کے درمیان ایک جدائی پیدا ہو گئی. اور یہ جو جدائی تھی یہ جب تک اسی پاکیزگی کے معیار تک نہ پہنچا جاتا جو نافرمانی سے پہلے تھا، جس وقت خدا ٹھنڈے وقتوں میں باغ میں آتا اور آدم اور حوا سے بات چیت کرتا تھا. اس لیے یہ پاکیزگی جو تھی اس کا اہتمام کرنا وہ ضروری تھا. اور خدا نے ایسا کیا کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کا
انتظام کیا. اس نے چاہا کہ اس کا اکلوتا بیٹا اس دنیا میں آئے اور جس کے وسیلہ سے یہ گناہوں کی معافی ہو سکے، جس کے وسیلہ سے انسان اور خدا کے درمیان جو ٹوٹا ہوا رشتہ تھا وہ دوبارہ سے جڑ سکے. کلام مقدس میں اگر ہم دیکھیں تو قائن اور حابل کے دور سے ہی قربانی کا طریقہ کار وضع ہو گیا. لوگ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اپنے کفارے کے لیے قربانی دینا شروع ہوئے، اور یہ خدا کا ارادہ تھا. خدا نے ان کو بتایا تھا کہ اس طریقہ سے تم نے قربانی ادا کرنی ہے. احبار کی کتاب اس کا 8واں 9واں 10واں باب اگر دیکھیں تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے یہاں پر بتایا کہ تم نے خطا کا کفارہ یا خطا کی قربانی گزرانی ہے، تم نے سوختی قربانی گزرانی ہے. اور اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ جو قائل ہوتا تھا وہ بھی خطا کی قربانی گزرانتا تھا. وہ اپنے گناہوں کی قربانی گزران کر اور پھر لوگوں کی قربانی جو وہ گزرانتے تھے ان کا خون اور اپنے خطا کی قربانی کا خون لے کر وہ پاک مقام میں جاتا تھا، اور اس کو ایک رسی کے ساتھ باندھا جاتا تھا کہ اگر اس کی زندگی میں کوئی گناہ ہے تو وہ پاک ترین مقام میں ہی وہ مر جاتا تھا. وہ واپس اپنے قدموں پر چل کر نہیں آ پاتا تھا، اور اس کے لیے رسی رکھی ہوئی تھی جس سے اسے کھینچ کر باہر نکال دیا جاتا تھا. اور احبار کی کتاب میں جو میں نے آپ کو بتایا یہاں پر ہارون کا ذکر ہے کہ ہارون جو سردار کاہن تھا وہ بھی اپنے کفارے کی قربانی جو ہے وہ گزران کر ہیکل میں پاک مقام میں جا سکتا تھا. اس کے بغیر اس کا داخلہ نہیں ہو سکتا تھا. اگر اس کے بغیر وہ جاتا تو خدا ناپسند کرتا. اور نئے عہد نامے میں اگر اسی حوالے کو اگر ہم آگے چل کر دیکھیں تو نئے عہد نامے میں عبرانیوں 10 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے. ہلیلویا. میرے عزیزو، یہاں پر خدا کا فضل اور رحم ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نے ایک بے عیب برے کو تیار کیا، ایسا بے عیب برا جس کے متعلق یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 53 باب میں ذکر ہے، جس کے متعلق زکریا کی کتاب میں ذکر ہے، جس کے متعلق یوحنا استباری اپنی پوری خدمت کے دوران اس کے متعلق کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. خدا نے اپنے اس برے کو انسانی بدن دیا، اس کا نام یسوع رکھا. وہ خدا کا بیٹا کہلایا اور وہ بے عیب اور بے داغ تھا. اس کی پاکیزگی اس میں کوئی شک والی بات نہیں تھی کیونکہ وہ سچا اور زندہ خدا تھا. آئیے ہم جو ہمارا مرکزی حوالہ ہے اس کی اگلی چند آیات کی تلاوت کرتے ہیں. 19ویں آیت سے میں پڑھوں گا. لکھا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیز اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا. 20ویں آیت ہے، کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا. کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ میرے عزیزو، آگے ہم دیکھیں تو لکھا ہے اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے. 22ویں آیت ہے، چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوں یا یونانی ان کے نزدیک مسیح خدا قدرت اور خدا کی حکمت ہے. ہلیلویا. میرے عزیزو، مسیح یسوع نے صلیب پر مصلوب ہو کر ان تمام لوگوں کی حکمت کو، ان تمام لوگوں کی عقلوں کو، ان تمام لوگوں کے اس فلسفے کو جو اس کی صلیب کے منافی تھی،
ان کو اس نے رد کر دیا۔ لکھا ہے کہ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقی اور کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا۔ آج بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی مختلف طرح کے سوالات کرتے ہیں، وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی بحث کرتے ہیں، اور بہت سی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اس صلیب کے پیغام کو آج بھی نہیں جانتے یا آج بھی اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ یہودی نشان مانگتے تھے، انہیں ٹھوکر ملی، اور یونانی جو ہے وہ حکمت چاہتے تھے، لیکن ان کو کیا ملا؟ بولیے بلند آواز میں، کیا ملا؟ بے وقوفی۔ الرٹ رہیے، ان کو کیا ملا؟ بے وقوفی ملی۔ یہاں پر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہودی ثبوت کے بغیر کوئی چیز ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی طرح یونانی جو ہے وہ اپنی عقل اور اپنی حکمت اور دانائی کے اس کسوٹی کے اوپر بات کو تولتے اور پھر اس کو ماننے کے لیے رضامند ہوتے، لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ جو نشان مانگتے تھے ان کو ٹھوکر ملی، اور جو حکمت مانگ رہے تھے ان کو بے وقوفی ملی۔ اور نشان مانگنے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو متی کی انجیل اس کا 12 باب اور اس کی 38ویں آیت، بائبل مقدس ہے، آپ نکال لیجئے۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، اس پر بعض فقیوں اور فریسیوں نے جواب میں اس سے کہا، اے استاد، ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا کہا؟ اے استاد، ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے جواب دے کر ان سے کہا، اس زمانہ کے برے لوگ اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا نبی کے علاوہ کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ خدا نے نشان مانگنے والوں کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے؟ خدا یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ وہ زناکار ہیں، وہ اس زمانے کے برے لوگ ہیں جو شک کر رہے ہیں، جو یہ سوچ رہے ہیں کہ خدا جو ہے وہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، آج بھی لوگ نشان مانگتے ہیں، آج بھی لوگ غیر ضروری بحث کرتے ہیں، آج بھی صلیب کے پیغام پر بات کرنے سے لوگ گریزاں رہتے ہیں، آج بھی لوگ صلیب کے پیغام کی اس اہمیت کو اگنور کرتے ہیں، نہیں سمجھ پاتے، نہیں مانتے۔ میرے عزیزو، یسوع جو مارا کوٹا ہوا، مرد غمناک، رنج کا آشنا، وہ کفارے کا برا بن گیا۔ میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر اس نے اس لعنتی موت کو قبول کیا، اور اس کی اس قربانی کے وسیلہ سے خدا شیطان کو شکست کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب خدا یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا اور صلیب پر مصلوب ہوا، تو میرے عزیزو، صلیب جو اس سے پہلے لعنتی تھی، صلیب جو اس سے پہلے لعنت کا نشان سمجھی جاتی تھی، وہ صلیب جو ہے اس کی حیثیت، اس کی ویلیو، اس کی کوالٹیز جو ہیں وہ یکسر بدل گئی۔ وہ صلیب جو ہے وہ جلالی صلیب بن گئی، وہ صلیب جو ہے اس سے نجات کی دھارا بہنا شروع ہو گئی، وہ صلیب جو ہے اس سے زندگی کی ندیاں پھوٹ نکلی، اور وہ صلیب جو ہے that become the symbol of grace۔ اس میں سالویشن ہے، اس میں نجات ہے، اس میں اثار اور محبت کی کہانی ہے، اس میں باپ کے ساتھ وفاداری اور تابعداری کا پورا درس ملتا ہے۔ مسیح یسوع کے اس صلیب پر جان دینے کے بعد یہ صلیب جو ہے، ہم لوگ گھروں میں صلیب لگاتے ہیں، ہم نے اپنی گاڑیوں میں صلیب لگائی ہے، چرچز میں صلیب ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم نے مسیح یسوع کی اس صلیب کو
اس نجات کے پیغام کو اس کے قیمتی لہو سے اپنے آپ کو نہیں دھویا، اگر ہماری زندگیوں میں وہی جھوٹ ہے، اگر ہماری زندگیوں میں وہی چور چکاری ہے، اگر ہماری زندگیوں میں غیبت ہے، بدگوئی ہے، بدچلی ہے، تو پھر میرے عزیزوں جو صلیب ہم لگاتے ہیں وہ یسوع کی صلیب نہیں ہے، وہ اس ڈاکو کی صلیب ہو سکتی ہے، یسوع کی صلیب وہ نہیں ہے، کیونکہ یسوع کی صلیب جو اپناتا ہے، یسوع کے لہو میں جو دھل جاتا ہے تو وہ پھر پاک صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ یسوع کا خون جہاں پر آ جاتا ہے تو تمام کثافتیں، تمام بدیاں، تمام برائیاں، تمام خامیاں یسوع کے خون کے وسیلہ سے دھل جاتی ہیں۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزوں، صلیب کا عکس اگر ہم دیکھیں تو پیدائش 4 باب اس کی 4 آیت میں ہابیل کی قربانی میں ملتا ہے۔ صلیب کا عکس اگر ہم دیکھیں تو پیدائش 8 باب اس کی 20 آیت میں نوح کی کشتی جب طوفان سے محفوظ رہتی ہے تو وہاں پر ملتا ہے۔ صلیب کا عکس اگر ہم دیکھیں تو پیدائش 22 باب اس کی 2 آیت میں موریا کے پہاڑ پر جب خدا اسحاق کے لیے برا مہیا کرتا ہے تو وہاں پر صلیب کا عکس ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ صلیب کا عکس ہمیں گنتی کی کتاب اس کا 21 باب اور اس کی 9 آیت میں جب بنی اسرائیل کو مصر سے وہ نکلتے ہیں اور ایک جگہ پہنچتے ہیں، وہاں پر ان کو سانپ جو ہے وہ ہلاک کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو موسیٰ پریشان ہوتا ہے، خدا سے پوچھتا ہے کہ خدا میں کیا کروں؟ تو خدا اس کو کہتا ہے کہ تو ایک پیتل کا بڑا ایک سانپ بنا لے اور اس کو بلی پر چڑھا اور اس کو اونچے پر چڑھا، اور تاکہ جو کوئی اس کو دیکھے گا وہ بچ جائے گا۔ میرے عزیزوں، صلیب کا عکس ہمیں اس واقعے میں نظر آتا ہے۔ صلیب کا بیان زبور کی کتاب میں ملتا ہے، صلیب کا بیان یسایہ کی کتاب میں ملتا ہے، صلیب کا بیان زکریا کی کتاب میں ملتا ہے، اور یوحنا کے متعلق جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ وہ برا ہے جس نے ہیکل میں تمام عالم دین کو، تمام فقیوں فریسیوں کو للکار کر کہا کہ کون ہے جو مجھ پہ گناہ ظاہر کرے۔ ہاللیلویا۔ اور پھر کیا ہوا کہ ان تمام جو علماء تھے، سینٹ ہنرن کی ایک کونسل جو کہ اس وقت کی بڑی کونسل تھی، اس کے 70 سے 72 کے قریب ارکان تھے، انہوں نے ایک اجلاس طلب کر لیا، انہوں نے کتابیں کھول لی، انہوں نے تالمود کھول لی، انہوں نے توریت کھول لی، اور انہوں نے کوشش کی کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس شخص کو جو ہمیں یہ چیلنج کرتا ہے، جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ظاہر کرے، ہم اس کو کسی نہ کسی طور پر ہم اس کو پھنسا دیں، ہم اس کو مذہبی طور پر اس کو پھنسائیں۔ لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو سیاسی طور پر پھنسائیں کہ یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے، لیکن اس میں بھی وہ کامیاب نہ ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہی ہجوم، وہی بڑی بھیڑ جو کچھ دن پہلے یسوع کے ساتھ ہوشنا کے نعرے لگاتے ہوئے جا رہے تھے، اس کے راستے میں اپنے کپڑے بچھا رہے تھے، اس کی یروشلم میں شاہانہ داخلہ کے وقت وہی پکار کر کہہ رہے تھے کہ اس کو صلیب دے، اس کو صلیب دے، اس کو صلیب دے۔ اور پلاطوس جو کہ اس وقت وہاں پہ انچارج تھا، وہ جو گورنر تھا جس کے سامنے یہ عدالت لگ رہی تھی، وہ بھی یہ جانتا تھا کہ یسوع بے گناہ ہے، اور اس نے پیالہ منگوایا پانی کا بھرا ہوا، اس نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اس نے کہا کہ اس شخص کا خون میرے اوپر نہیں ہے۔ اور یہی جو موب تھا، یہی جو ہجوم تھا، یہی جو لوگ تھے یہودی جو وہاں پہ اکٹھے تھے، جو پکار کر کہہ رہے تھے، انہوں نے یسوع کے بدلے برابا ڈاکو کی آزادی مانگی اور اس کے بدلے میں یسوع کے لیے صلیب مانگی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا، جب پلاطوس نے کہا کہ اس کا گناہ مجھ پر نہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کا گناہ ہم پر ہوگا، اس کا گناہ ہماری نسل میں ہوگا۔ میرے عزیزوں، کرنتھیوں
پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 3 آیت سے لے کے 7 آیت میں یوں لکھا ہے کہ یسوع کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے مرا اور وہ دفن ہوا، اور کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور جی اٹھنے کے بعد یسوع نے کیا فرمایا؟ یسوع نے کہا کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ یسوع نے کہا میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، کوئی میرے کھولے ہوئے کو بند نہیں کر سکتا اور کوئی میرے بند کیے ہوئے کو کھول نہیں سکتا۔ ہاللویا، ہاللویا۔ اور پھر زندہ ہونے کے بعد وہ اپنے وعدے کے مطابق کیفا کو، ان 12 کو، 500 سے زائد بھائیوں کو، یعقوب کو اور دیگر رسولوں کو نظر آیا۔ میرے عزیزو، وہ صلیب جو لعنتی بن چکی تھی، اس صلیب کے وسیلہ سے، اس پر یسوع نے اپنا خون بہانے کے وسیلہ سے ہمیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا شرف بخشا ہے۔ اس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی تک پہنچنے کا راستہ دے دیا ہے۔ اس نے ہمارے اوپر سے شریعت کا جو بوجھ تھا وہ اس نے ختم کر دیا، وہ اس نے اٹھا دیا۔ میرے عزیزو، اس قربانی کے وسیلہ سے ہمارے بدنوں میں کوئی داغ اور جھری نہ رہی۔ تمام چیزیں جو ہیں وہ نئی ہوگی، ہر ایک چیز جو ہے وہ ریفریش ہوگی، وہ نئی ہوگی۔ وہ اپنی نجات کا باعث بنا، وہ خدا اور انسان کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کا باعث بنا۔ اس نے ایک درمیانی کا کردار ادا کیا۔ اس کے وسیلہ سے وہ تمام گناہوں کی دستاویزات جو جن میں ہمارے گناہ درج تھے، اس کے وسیلہ سے وہ مٹ گئی اور وہ موت اور قبر پر فاتح ہوا، اور اس کے وسیلہ سے ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلا سکتے ہیں۔ آمین، آمین۔ اور یہاں پر میں یہ بھی آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ جیسے ہم نے احبار کی کتاب اس کے 8، 9، 10 ابواب کا ذکر کیا، جہاں پہ ہارون کے متعلق ہے کہ وہ قربانی لے کے جانے سے پہلے کفارے کی قربانی اپنی بھی ادا کرتا تھا، پھر وہ پاک مقام میں پہنچتا تھا۔ میرے عزیزوں، یہاں پر خدا کا بیٹا کسی بیل کا، کسی بکرے کا، کسی برے کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا قیمتی لہو لے کر باپ کے پاس پیش ہوتا ہے، اور وہ باپ اس کی اس قربانی کو قبول کرتا ہے۔ ہاللویا، خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت ہے۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔